السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاغذات کو آج نماز کے ٹاپک پہ کچھ بات کرنے کا حکم ہوا ہے. اس ضمن میں کاغذات انسان کی پیدائش کی غرض جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی اس سے شروع کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی نوع انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کی غرض کے لیے پیدا کیا ہے، کہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. ہم تمام کے تمام چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا کوئی بھی مسلمان ہو یا احمدی ہو، اکثریت ایسی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ میں کوشش کر کے رزق کما لوں، کوشش کر کے زیادہ پیسے کما لوں، اچھی گاڑی خرید لوں، اچھا بنگلہ لے لوں، یا اس پیسے سے اس دولت سے ایک اچھی بیوی مل جائے، ایک اچھا کاروبار، ایک اچھا سٹیٹس مل جائے، معاشرے میں عزت اور وقار سے دیکھا جائے. لیکن اس طرف کسی کی بھی توجہ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے کہ میں اپنے خالق کی عبادت کروں اور اس کی نظر میں اپنا مقام بناؤں، جو کہ پیدائش کی اولین غرض ہے. انسان کو پیدا کرنے کی پہلی غرض ہی عبادت ہے. خدا تعالیٰ نے بارہا فرمایا، حدیث میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو بندے کا رزق ہے وہ میرے ذمہ ہے. میں پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں. تو اگر رزق کا ذمہ خدا کے اوپر ہے اور عبادت کا ذمہ ہم پہ، تو ہم نے یہ سارے کا سارا سودا، یہ سارے کا سارا جوا الٹا کھیلا ہے. ہم رزق کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، عبادت کے لیے کوشش نہیں کرتے. اسی طرح احادیث میں بھی آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ نابینا صحابی آئے، بعد نماز سے رخصت چاہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم مسجد میں آؤ. یہاں پہ مسائل ہمارے اس قسم کے ہیں کہ ہم باجماعت ادا نہیں کر سکتے نماز. ہمارے نماز سینٹر میں صرف ایک نماز باجماعت ہوتی ہے. ہم اس ایک نماز پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مغرب کی نماز پہ صرف پہلی صف ہوتی ہے، جو کہ کم و بیش 15 کے قریب افراد کے اوپر ہوتی ہے، جس میں چند ایک خدام اور زیادہ تر انصار ہوتے ہیں. ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم دنیا داری کے کاموں میں الجھے رہیں گے، تو خدا کس طرح ہماری سنیں گے؟ وہ خدا ہم پہ نظر کس طرح کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، تنبیہ کرتے ہوئے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ جس دن پٹلی کھولی جائے گی، یعنی کہ خدا تعالیٰ اپنی، یہ حدیث میں بھی مضمون بیان کیا کہ خدا تعالیٰ اپنی پنڈلی سے جو ہے وہ پردے ہٹائے گا، اور جو حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے ان کو وہ خدا کی پنڈلی نظر آئے گی. وہ سجدہ کرنے کو بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پہ ذلت چھائی رہے گی. اور وہ پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے. بس مجھے اور اس کلام کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم انہیں بتدریج جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس طور پر کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ سورۃ قلم کی آیت 43 تا 45 ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساتھ یعنی کہ پنڈلی ظاہر فرمائے گا، جس کو دیکھ کر مومنین سجدے میں گر پڑیں گے. مگر کچھ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمریں نہ مڑیں گی بلکہ تختے کی طرح سخت ہو کر رہ جائیں گی. یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. اس طرح حضرت سعید بن مسیب تابعی بیان فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو سنتے تھے مگر صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ جب تم ان میں سے ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے۔ میدان جنگ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے بارے میں حکم دیا کہ اس طریق پہ تم نے نماز ادا کرنی۔ اس آیت سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز جو ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں، اور ہم حالت جنگ میں بھی نہیں، حالت آرام میں ہیں، ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو، دنیاوی کاموں کو ٹائم دے کے، ترجیح دے کے، اور اس کے بعد خدا کے دین کے لیے سستی دکھاتے ہیں، خدا کی عبادت کے لیے سستی دکھاتے ہیں، اس کے گھر میں آنے کے لیے سستی دکھاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم پچھلے 10 سال سے ملیشیا میں بیٹھے ہیں، پچھلے 15 سال سے ملیشیا میں بیٹھے ہیں، ہمارا ویزا نہیں آ رہا، کیسے آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور نماز میں وہی شخص پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا، یا پھر مریض، اور اگر مریض بھی پیدل چلنے کی طاقت رکھتا تو ضرور نماز کے لیے آ جاتا۔ کون لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں؟ جو منافق ہیں، جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں اسلام کا نام نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کل قیامت والے دن مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریق مشروع کیے ہیں جن میں سے نماز کی حفاظت بھی ہے، اور اگر تم نے گھروں میں ہی نماز ادا کرنا شروع کر دی تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس مجبوری میں صرف ایک نماز ہو رہی ہے باری بار، ہم اس کے اوپر بھی نہیں آ سکتے، 5 وقتہ تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نمازوں کے بارے میں احباب جماعت کو توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم 5 وقتہ نماز اور اخلاق کی حالت سے شناخت کیے جاؤ گے، اور جس میں بدی کا بیج ہے وہ اس نصیحت پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ مذکورات جلد 2۔ یعنی کہ آپ احمدی اپنی نماز سے اور اپنے اخلاق سے پہچانے جاؤ گے، اور اگر کسی کے اندر یہ شناخت کا بیج نہیں تو وہ جماعت احمدیہ پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دن آئے گا وہ یا اس کی نسل اس سلسلے سے دور ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دردمندانہ نصیحت جو ہے وہ کافر آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز خدا کا حق ہے، اسے خوب ادا کرو، اور خدا کے دشمن سے مداحنہ کی زندگی نہ برتو، وفا اور صدق کا خیال رکھو، اگر سارا گھر غارت ہوتا ہے تو ہونے دو، مگر نماز کو ترک مت کرو۔ وہ کافر اور منافق ہیں جو کہ نماز کو منسوخ کہتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ نماز کے شروع کرنے سے ہمارا فلاں فلاں نقصان ہوا ہے۔ نماز ہرگز خدا کے عذاب کا ذریعہ نہیں۔ جو اسے منحوس کہتے ہیں ان کے اندر خود زہر ہے، جیسے بیمار کو شیرینی کڑوی لگتی ہے ویسے ہی ان کو نماز کا مزہ نہیں آتا۔ یہ دین کو درست کرتی ہے، اخلاق کو درست کرتی ہے، دنیا کو درست کرتی ہے۔ نماز کا مزہ دنیا کے ہر ایک مزے پر غالب ہے، اور لذت جسمانی کے لیے ہزاروں خرچ ہوتے ہیں اور پھر ان کا نتیجہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ مفت کا بہشت ہے جو اسے ملتا ہے۔ قرآن شریف میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، ایک ان میں سے دنیا کی جنت اور وہ نماز کی لذت ہے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت کی ضرورت کے متعلق کہ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس حدیث کو عملی رنگ میں لانے کی یہی یہاں تک کی ہدایت ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا
حکم رکھیں، یعنی کہ ایک ہی انسان کا وجود بن جائیں، وہ سارے کے سارے نمازی جو ایک صف میں ہیں، اور ایک کے انواع دوسرے میں سرایت کر جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ تو کافی مواد جو ہے وہ تحریر کیا اپنی کتابوں میں، اور حضرت مسیح اول نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی جو صف بنانے کے ذمن میں تھیں۔ سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کا وجود جو ہے، انسان کا جسم جو ہے وہ بھی پازیٹیو نیگیٹو پارٹیکلز رکھتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر بھی کچھ چارج شدہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، جب ہم ایک دوسرے کے قریب آ کر نماز ادا کریں گے، تو اگر جو روحانیت کی ایک لہر دوڑتی ہے، وہ برقی لہر جو دوڑتی ہے، وہ اگر ایک میں سست ہے تو ساتھ والے کی وجہ سے اس کے اندر بھی وہ لہر جو ہے وہ اسی طرح دوڑنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہاں میں نے اپنی مقامی کے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ سب کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک بچے کا گیپ ہوتا ہے کہ ایک بچہ وہاں پہ ایزیلی آرام سے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ صفحے سیدھی، نماز کی نہ کوئی اہمیت، نہ اس کے اوقات کا لحاظ، نہ نماز کی پابندی۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ترقی کریں؟ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں کام ملے، روزگار ملے؟ یہ مصیبتیں دن بہ دن بڑھتی جائیں گی، کیونکہ خدا سے ہم دور ہو رہے ہیں، اور جب خدا سے دور ہو رہے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس جماعت سے دور ہو کر نابینوں کی طرح اٹھائے جائیں گے، ایسے لوگوں کی طرح اٹھائے جائیں گے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدا، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے۔ اور منافق جو دل میں نفاق رکھتا ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں جو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد ابتدائی سورۃ بقرہ ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ فاتحہ تو ہم بچپن سے ہی یاد کر لیتے ہیں، لیکن سورۃ بقرہ جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور اس کی ابتدائی آیات میں 3 گروہوں کا ذکر آتا ہے، اس میں تیسرے نمبر پہ منافقین کا ذکر آتا ہے، اور اس میں ایک آیت یہ بھی بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ، ان مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کر کے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں کسی بھی موقع پہ تکلیف نہیں آنے دیں گے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسے نہیں کرتے، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے الٹے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شیطانوں کو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ اس موقع پہ کہتا ہے کہ تم بتا دو ان کو کہ خدا ان کے ساتھ اس ہنسی کا، اس استہزاء کا ان سے بدلہ لے گا، مقابلہ کرے گا ان کا، اور ان کو زمانے میں لوگوں کے لیے ہنسی کا مقام بنا دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ واقعہ حضرت مسلم موعود کی زبانی کافی سنائے گا اور اس پہ ہی اپنی تقریر کو ختم کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ کی صبح کے وقت آنکھ نہ کھلی، اور کھلی تو دیکھا کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اس پر وہ سارا دن روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا شیطان ہوں جو تمہیں نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے نماز کے لیے اٹھانے سے کیا تعلق؟ یہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کل جو میں نے تمہیں سوتے رہنے کی تحریک کی اور تم سوتے رہے اور نماز نہ پڑھ سکے، اس پر تم نے سارا دن روتے روتے گزارا اور فکر کرتے رہے۔ خدا نے کہا کہ اسے نماز باجماعت پڑھنے سے کئی گنا بڑھ کر ثواب دے دو، یعنی اسے روکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کئی گنا
ثواب دینے کا حکم دیا تو مجھے اس بات پر بڑا صدمہ ہوا. شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا کہ نماز سے محروم رکھنے پر تمہیں اور زیادہ ثواب مل گیا. آج میں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ آج بھی کہیں تم زیادہ ثواب نہ حاصل کر لو. تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان تب پیچھا چھوڑتا ہے جبکہ انسان اس کی بات کا توڑ کرتا ہے. اس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے. نماز سے روکنے والا صرف اور صرف شیطان ہی ہے، اور اس سے جہاد یعنی کہ نفس سے جہاد افضل جہاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہو، یعنی کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو. یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد سب سے بڑا جہاد ہے. آج میں اور آپ یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ ہم نے خدا کے اس دشمن کو، اسلام کے اس دشمن کو، اپنے نفسوں کو ہلاک کرنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے. انشاءاللہ ہم آئندہ کوئی ایسی نماز جو ہماری اپنی ذاتی کوتاہی اور سستی یا نفس کے بہانے کی وجہ سے چھوٹتی ہے، شیطان کا مقابلہ کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگر ایسا نہ کر پائے تو حضرت معاویہ کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے. وہ دن سارے کا سارا ہمارا کریا اوزاری اور آہو بکا پہ گزرنا چاہیے تاکہ خدا کے حضور ہم سرخرو ہوں. یہی ایک احمدی کی پہچان ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید.